ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری ایک بندے کے ساتھ 50 سال تک صحبت رہی، 50 سال تک تعلق رہا۔ دیکھو ایک صحبت اس کو بھی کہتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ تعلق ہو اس کو بھی صحبت کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دوستی اور چیز ہے، صحبت اور چیز ہے۔ میری ایک بندے کے ساتھ 50 سال تک صحبت رہی، میرے اور ان کے درمیان کبھی کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا۔ دیکھو بزرگوں کا کیا طریقہ تھا، اگر کوئی انسان ان کے ساتھ صحبت اختیار کرتا، ان کے ساتھ رہتا، وہ کیا کرتے، کبھی ان کو تکلیف نہ دیتے، نہ ان کو کوئی تکلیف ہونے دیتے۔ پھر کیا ہوا، ان کے ساتھ میری 50 سال وہ فرماتے ہیں صحبت رہی، کبھی میں نے ان کو کوئی اختلاف میری وجہ سے نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ان کے ساتھ میں اپنے ہی سہارے رہا، یعنی کہ کبھی میں اس کے اوپر بوجھ نہیں بنا۔ دیکھو ہمیں بھی اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ ہماری عادت ہوتی ہے اگر کوئی ہم سے صحبت اختیار کرے یا ہمارے ساتھ دوستی لگائے، ہم اس کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، یا ایسا کرتے ہیں کہ اس کے کوئی چیز نگاہ رکھتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی چیز مانگیں گے یا اس سے کوئی چیز طلب کریں گے، یہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے بعد یہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 780۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 5 بندوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ وہ فرماتے ہیں 5 بندوں کی صحبت سے بچو۔ سب سے پہلا بندہ کون سا ہے؟ جھوٹا، کیونکہ تم اس کی طرف سے دھوکے میں رہو گے۔ یہ سیراب کی طرح ہے۔ سیراب اس چیز کو کہتے ہیں جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے۔ جیسے کسی جگہ پہ دھوپ پڑ رہی ہو، کسی بھی سڑک کے اوپر، وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، جب انسان قریب جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ویسے سڑک ویسے ہی ہوتی ہے جیسے پہلے ہوتی ہے، وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی ایسے ہوتی ہے۔ اور کافی دفعہ ہم ریت کے ٹیلے پہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی پانی کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جھوٹ ہے انسان صحبت ایسے ہے جیسے کوئی سراب کی پانی کی طرح ہو، وہ بھی لگتا تو اچھا ہے ظاہر، کیونکہ اندر سے جھوٹا ہوتا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہم اس کے ساتھ دھوکے میں رہتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا احمق سے، کیونکہ احمق کی نقصان کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں احمق کی انسان کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ احمق سے تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہوگا، وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا اور دوبارہ ہمیں نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ بے وقوف ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیسے میں نے اس کا خیال کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا۔ اور تیسرا فرماتے ہیں بخیل سے، کیونکہ جب تمہیں اس کی حاجت ہوگی وہ تم سے تعلق ختم کر دے گا۔ وہ فرماتے ہیں جو کوئی بخیل انسان کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ بخیل انسان کی عادت ہوتی ہے، وہ کسی کو دینے پہ راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ لینے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اگر کسی بخیل سے آپ صحبت رکھو گے، تعلق رکھو گے، اس کا نقصان یہ ہوگا، اگر کبھی کسی چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ سے تعلق ختم کر دے گا، وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ اور پانچواں فرماتے ہیں فاسق کی، جو انسان برائیاں کرتا ہوگا، جو فاسق ہوگا، جو برا انسان ہوگا، اس کا بھی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا، ہر برا شخص تجھے بھی برائی پہ لگا دے گا اور لوگ بھی تجھے برا سمجھنے لگیں گے۔ دیکھو ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، ہم کسی بھی برے انسان کی صحبت سے دور رہیں۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابو سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحت فرمائی، اے احمد 2 آدمیوں کی صحبت اختیار کرنا۔ وہ فرماتے ہیں پہلے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 5 آدمیوں صحبت سے دور رہنا، ان کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ آگے یہ حضرت سیدنا احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، نصیحت فرمائی، اے احمد 2 آدمیوں کی صحبت اختیار کرنا۔ وہ فرماتے ہیں 2 کی صحبت اختیار کرنا۔ آگے ہمیں غور کرنا چاہیے کون سی وہ فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وہ اس شخص کی صحبت اختیار کرنا جو معاملات میں فائدہ حاصل ہو، جس کے ساتھ مل کے دنیاوی معاملات میں فائدہ ہو۔ دیکھو کچھ لوگ دوست ہوتے ہیں، کسی کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے، وہ نہ دنیا کا فائدہ دیتے ہیں نہ آخرت کا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کی صحبت اختیار کرنے کا۔ وہ فرماتے ہیں اس کی صحبت اختیار کریں جس سے آپ کو دنیاوی معاملات میں فائدہ حاصل ہو۔ اور دوسرا فرماتے ہیں اس شخص کی صحبت اختیار کرنا جو تمہاری آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ ان کے علاوہ کسی کی صحبت میں رہنا بری بات ہے، بہتر نہیں ہے بالکل ہی۔ دیکھو کتنا پیارا اللہ کے ولی نے پیغام دے دیا، ان کی صحبت اختیار کرنا جو دنیا کے معاملات میں فائدہ دیں اور ان کے اختیار کرنا جو آخرت میں بھی فائدہ دیں۔